رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان، پروردگار عالم نے ہمیں ماہ رمضان کی تیسری شب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے 2 روزے مکمل ہوئے اور رمضان کی تیسری تراویح الحمدللہ ہم نے ادا کی ہے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم رمضان کی بقیہ راتوں میں بھی ہمیں نماز تراویح، نماز عشاء، نماز وتر باجماعت ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اور دن میں اللہ پاک روزہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، یعنی اس آیت میں اللہ پاک کے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاکیزگی کا ذکر ہوا ہے، اہل بیت کی پاکیزگی کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت جو میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنے پیارے نبی آقا دو جہاں، نبی آخر الزمان، رحمت عالم یا شاہ کون و مکان، رسول خدا، محبوب کبریا عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طہارت کو بیان کر رہا ہے، پاکیزگی قربان جائے۔ تو اللہ جس کی پاکی بیان کرے وہ پھر پاک ہوئے نا، وہ لوگ ستھرے ہوئے، نکھرے ہوئے، پاک لوگ۔ اور معاذ اللہ کسی بدبخت اور بے غیرت شخص نے ان پاکیزہ نفوس قدسیہ پر معاذ اللہ جسارت کی، تہمت لگائی یا ان کی گستاخی بے ادبی کی، تو وہ شخص دنیا کا سب سے زیادہ پلید شخص ہے، پلید ہے، ناپاک ہے۔ جو نبی کے گھرانے کو معاذ اللہ ناپاک کہے یا نبی کے گھرانے کی بے حرمتی کرے، گستاخی کرے، معاذ اللہ ایسا شخص کیا ہے؟ پلید ہے، دنیا کا بدترین شخص، کیونکہ اس شخص نے اس گھرانے کی بے حرمتی اور معاذ اللہ گستاخی کی جس گھرانے کی طہارت کا اعلان اللہ فرماتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے جس گھرانے کی طہارت کا، اس گھرانے کی طہارت کو مان لینا، تسلیم کر لینا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ رمضان کی جو تیسری رمضان کی تاریخ ہے، یہ تاریخ یوم وصال ہے، اس کا خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور وہ ہمارے پیارے نبی کی شہزادی ہیں، چہیتی شہزادی ہیں۔ انہیں کو یہ اعزاز ملا کہ ان سے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کی نسل کو آگے بڑھایا ہے۔ نسل بڑھتی کس سے؟ بیٹے سے بڑھتی ہے، لیکن قربان جائے ہمارے پیارے نبی کی خصوصیت ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی نسل چلی تو بیٹی سے چلی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، یا رسول اللہ آپ کے گھرانے کا بچہ بچہ نور ہے اور آپ عین نور ہیں اور آپ کا پورا گھرانہ نور ہے۔ قربان اللہ اکبر۔ تو ہمارے بھائی نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ چند ایک فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے،
جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قربان ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی اپنے جسم کا ٹکڑا، اپنے جسم کا حصہ قرار دے رہی ہیں۔ بیٹی باپ کے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ قربت دیکھیں، محبت دیکھیں، ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت کا عالم دیکھیں۔ قربان جائے کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی چہیتی، لاڈلی اور اپنی بہترین خوبصورت ترین شخصیت کی حامل بیٹی کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا۔ بخاری شریف کی روایت جو نے سنائی، ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، قربان جائیں۔ اور فاطمہ کے جو شہزادے ہیں یعنی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین، ان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے سید شباب اہل جنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کیا گھرانہ ہے کہ بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور نواسے جنتی نوجوانوں کی سردار ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی طہارت پاکیزی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک اور حدیث بات ہے، ہمارے پیارے نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو سرکار دو جہاں رحمت عالم یا شاہ کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، بیٹی کا ماتھا چومتے، پیشانی چومتے اور اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ یہ باپ کا طرز عمل ہے، قربان جائیں۔ اور اس وقت یہ طرز عمل اپنایا جا رہا ہے جس معاشرے میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں ہمارے پیارے نبی نے باپ کی بیٹی سے محبت کی لازوال داستان رقم کی، قربان جائیں۔ باپ کی بیٹی سے لازوال محبت کی داستان رقم کی سرکار نے، ایسے معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور آج بھی کچھ بعض بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ بیٹی پیدا ہونے پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں باپ کے چہرے پر۔ بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو تانے دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، قرآن میں ہے نا ثم لتسألن یوم عن النعیم، بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ فرمانا قرآن میں بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، لیکن بعض بیٹی کا وجود اپنے لیے زحمت بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اللہ دے رہا ہے اولاد اور تم اس کو ناپسند کر رہے ہو۔ اللہ دے رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، قبول کرو۔ تحفہ بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، اللہ کا دیا ہوا تحفہ قبول کرو، معذ اس کو لوٹاؤ نہیں، ناراضگی کا یا ناشکری کا اظہار مت کرو۔ اللہ واحد و قہار پروردگار دے رہا ہے، تمہیں نعمت سے نواز رہا ہے، رحمت دے رہا ہے، تو تم ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہو، ناشکری کا اظہار کر رہے ہو۔ یہ اللہ پاک کو یہ بات سخت ناگوار گزرے گی۔
تو بیٹی کے آنے پر سرکار کیا ہوئے؟ کھڑے ہو گئے، استقبال میں کھڑے ہو گئے اور ماتھا چوما، اور ہمارے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا۔ کتنا بڑا درس ہے یہ کہ بیٹی اور باپ کے درمیان کیسی محبت ہے، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے ہمارے پیارے نبی نے دنیا بھر کے لوگوں کو بتایا ہے باپ کیسا، بہترین کیسا ہوتا ہے، بہترین بیٹا کیسا ہوتا ہے، بہترین مرد کیسا، شوہر کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! بہترین دیکھنا ہو تو ہمارے پیارے نبی کو دیکھو، بہترین بیٹا دیکھنا ہو تو ہمارے پیارے نبی کی شخصیت کو دیکھو، بہترین باپ دیکھنا ہو تو ہمارے پیارے نبی کی شخصیت دیکھو، اور بہترین دیکھنا ہو تو ہمارے پیارے نبی کی اعلیٰ ترین ہر کردار بہترین، مکمل، کامل اور اکمل، کوئی نقص عیب نہیں، کسی قسم کی کوئی خامی نہیں۔ یہ ہے سرکار کی سیرت، یہ سرکار کی اپنی بیٹی سے محبت، اپنے نواسوں سے محبت، اور اپنی بیٹی کی جو شوہر ہے ہمارے پیارے نبی کے داماد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پیارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ابو طالب کے فرزند ارجمن حضرت مولا علی ہیں، ان کو بھی ہمارے پیارے نبی نے اپنی گودوں میں پالا ہے، ان کو بھی پالا ہے۔ اور آخری بات کر کے ختم کروں گا، سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو حضرت مولا علی کے سے شادی کرنے کی دعوت کیسے دی؟ اب ایک باپ ہے، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، کسی کے بارے میں شادی کا پیغام دے رہا ہے، شادی کی بات کر رہا ہے، تو اب باپ کس طرح بات کرے گا؟ باپ ہے نا، ماں نہیں۔ ماں کے لیے تو آسان ہے بات کرنا، ماں اپنی بیٹی سے بات کر سکتی ہے، لیکن ایک باپ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہے، اور پردے کا بھی خیال رکھے، پردے کا بھی لحاظ ہو، شرم و حیا کا بھی لحاظ ہو، قربان جائے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیکر شرم و حیا نہ کوئی آیا ہے دنیا میں، نہ کوئی آئے گا۔ اللہ اکبر! تو سرکار نے اپنی بیٹی سے کس طرح بات کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، علی تمہارا بہت ذکر کرتے ہیں، علی تمہارا بہت ذکر کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہے انداز، قربان ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، علی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات بولی نہیں زبان سے، کیا بولا؟ علی تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ کیا انداز! ایک باپ کا اپنی بیٹی کو شادی کا پیغام دینا، شادی کی بات کرنا کس قدر پردے میں ہوئی، اور شرم و حیا کے تقاضے بھی پورے ہوئے۔ اللہ اکبر! تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنی بیٹی سے کہ فاطمہ، علی تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ اب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، سرکار نے ان سے رضامندی لی، اور پھر حضرت مولا علی کی اپنی چہیتی اور لاڈلی اور بیٹی سے نکاح فرمایا حضرت مولا علی۔ یہ انداز ہے نا، کتنا پیارا انداز ہے۔ آج کل کے باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی پر اپنی مرضی تھوپتے ہیں، اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں اپنی بیٹی پر کہ تم نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اگر کسی اور کے بارے میں سوچا تو میں تجھے مار دوں گا، تجھے جلا دوں گا، تیرے ساتھ یہ کروں گا، تیرے ساتھ وہ کروں گا۔ ماں کی باتیں کرتے ہیں باپ اپنی بیٹی سے۔ آج کل کے جو موجودہ باپ ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں اپنی بیٹی سے یہ رویہ رکھتے ہیں کہ تو نے کسی اور کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، جس سے میں کہوں گا نا تو نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اپنی مرضی تھوپنا، اپنی مرضی کسی پر مسلط کرنا، اس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا۔ اسلام اجازت یہ دیتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے رضامندی لے، باپ اپنی بیٹی سے پوچھے، اور بیٹی کو اگر کوئی پسند بھی ہے نا تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کو بتا دے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں کو بتا دے۔ اگر باپ کے سامنے بات نہیں کی جا رہی تو اپنی ماں کو بتا دے۔
ایسا ایسا معاملہ ہے، فلاں فلاں شخص مسلمان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا کماتا ہے، وہ مجھے پسند ہے، بس وہ رشتہ بھجوا دیں، بڑوں کے ذریعے رشتہ پہنچا دیا جائے، وہاں سے حامی ہو جائے تو رشتہ آگے بڑھ جائے گا، وہاں سے انکار ہو جائے تو بس ختم، ایک رشتہ ختم ہوا تو دوسرا آ جائے گا رشتہ، وہ لڑکا آخری نہیں ہے اور یہ لڑکی آخری نہیں ہے دنیا کی، اس طرح نمٹائے جاتے ہیں نا معاملات۔ اب ہمارے سارے معاملات الجھ جاتے ہیں، کیوں؟ لڑکی زور آزمائی کر رہی ہے کہ میں نے فلاں کو پسند کیا ہوا ہے، اسی سے میں شادی کروں گی، اور یہاں باپ زور آزمائی کر رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے جس کو پسند کیا تو نے اس سے شادی کرنی ہے۔ اب باپ اور بیوی کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ کلیش، تصادم، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد۔ یہی حال باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا بھی ہوتا ہے، بیٹے نے کوئی پسند کر رکھی ہوتی ہے اور باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کسی اور کو پسند کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ آپس میں کلیش ہوتا ہے، رشتوں کا کلیش ہوتا ہے، اور رشتوں کا کلیش خاندان ختم کر دیتا ہے، خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ جب رشتے آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ رشتے ٹکرانے نہیں ہیں، رشتے جوڑنے ہیں، رشتے پیار محبت سے جوڑنے۔ اللہ اکبر، آپ اپنے لخت جگر، اپنی نور نظر، آپ اپنی بیٹی کسی کے حوالے کر رہے ہو تو بیٹی سے رضامندی تو لو، بیٹی کو گزارنی ہے زندگی، آپ نے نہیں گزارنی، آپ گزار چکے اپنی زندگی، اب آپ کی بیٹی یا بیٹے نے زندگی گزارنی ہے تو آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کو اتنا اختیار تو دو کہ وہ اپنا سفر چن سکے، اپنا شریک سفر چن سکے، اس کا اختیار تو دینا چاہیے نا، اور یہ اختیار موجودہ دور کا باپ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے جو ہمارے گھرانے ہیں نا، گھر یہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، میدان جنگ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار، ہم اپنے پیارے نبی کی سیرت کو اپنائیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے رضامندی لی ہے، اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی اپنی بیٹی کو راضی کرنا چاہیے، اپنی بیٹی سے رضامندی لینی چاہیے، پیار محبت سے، مرضی تھوپنی نہیں ہے، مرضی نہیں تھوپنی، اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی، اس سے اجازت لے، اس کو اختیار دیا اسلام نے، وہ جس کو چاہے پسند کرے، لیکن وہ جس کو پسند کر رہی ہے نا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت کرنے والا ہو، حلال کمانے والا ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، پڑھا لکھا، ایسے شخص سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو ہم اور آپ اس کی نکاح کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یہ چیز ہے جو اللہ کے پیارے نبی کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اچھا اور بہترین باپ اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، بہترین باپ بنائے، اچھی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔